بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کاشف ایڈوکیٹ، نورین فاطمہ کا وکیل ہوں میں اور القائم آرگنائزیشن پاکستان کا سرپرست ہوں۔ گوگی شاہ جو صدر ہیں، صوبائی صدر القائم آرگنائزیشن پاکستان، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ محبوب عالم سندھو صاحب یہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقوعے کی بابت پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ دیگر رفقائے کار میں شہباز حیدری، حاجی شاہد صاحب سارے موجود ہیں یہاں پر، اور ان کے ساتھ ایک کثیر تعداد ہے پورے سیکٹ سے۔ گزارش اس طرح ہے کہ نورین فاطمہ جو کہ میری نورین بانو جو میری موکلہ ہے، اس کے بقول اور اس کے گواہان کے بقول کے جو وقوع ہوا ہے، سب سے پہلے میں وہ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نورین فاطمہ جو ہیں، انہوں نے عرصہ 16 سال سے رہائش رکھی ہوئی ہے اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹی میں۔ 9.5 مرلے کم و بیش یہ جگہ بنتی ہے، جس میں 3 مکان ہیں اور 2 مرلے کی جگہ جو ہے، جس میں تفصیل اس طرح ہے کہ 3 مرلے کا 1 مکان، 3 مرلے کا 1 مکان، اور 2 مرلے کی جگہ پر علم پاک، شبی اور دیگر لنگر خانہ یا دیگر جو زیارات ہیں یا شبی وہاں پر وہ رکھی ہوئی ہیں بطور ایمان بارگاہ، اس کو وہ ایک تشکیل دیا ہوا ہے۔ اور وہاں سے 16 سفر کے لیے جو ہے نا 12 سفر کے لیے وہ ایک جلوس بھی برآمد ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ لائسنس ہولڈر ہیں یہ، اور پوری وہاں پر رسوم جو ہیں وہ اہل تشیع جو بھی ہے معاملات، وہ ساری کی ساری باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سے اجازت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ عرصہ 16 سال سے یہ وہاں پر قابض ہیں بطور مالک۔ جو امتیاز علی عرف تاج جو ہے، اس سے 16 سال سے ان کا آپس میں گھریلو تعلق تھا، ان کا آپس میں اعتماد کا رشتہ تھا، اس وجہ سے 16 سال سے وہ وہاں پر رہ رہی ہیں، اور جو یہ امتیاز علی ہے، اس کو مختلف اوقات میں رقم بھی ادا کرتی رہی ہیں۔ آخر کار 2022 میں مکمل رقم ادا کر کے ایک اقرار نامہ انہوں نے لکھوایا، اس سے اقرار نامہ لکھوا کر اس کے اوپر وہاں پر باقی ساری 16 سال سے میں بتا رہا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 16 سال سے ان کا قبضہ ہے۔ تو اب 16 سال کے بعد جب انہوں نے یہ پوری پیمنٹ کر کے اپنے نام اقرار نامہ لکھوا لیا، تو اسے کہا، اس جو امتیاز علی عرف تاج ڈوگر ہے، اس سے کہا کہ ہمیں یہ رجسٹری یا باقی کے جو معاملات ہیں سارے کروا دو۔ تو وہ منحرف ہو گیا، جس پر انہوں نے ایک دعویٰ تعمیل مختص جو بلال مدنی صاحب کی عدالت میں چل رہا ہے، اس میں حکم امتناعی یعنی سٹے بھی جاری ہوا ہے، اور اس میں یہ اس کی سماعت ہو رہی، اس کی پیروی کر رہی۔ اب یہ اس کے پچھلے فیکٹس تھے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ اس کی موجودگی میں جو سابق ایس ایچ او، ابھی رات کو ہی پتہ چلا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں، علی اکبر صاحب، انہوں نے اپنے ملازمان اے ایس آئی جن کے نام میں نے اپلیکیشن میں لکھے ہیں، سارے کے ساری ان کی رجسٹریشن موجود ہے، ان کے ساتھ مل کر امتیاز علی ڈوگر پارٹی جو تاج ڈوگر پارٹی ہے، ان کے ساتھ مل کر یہ 5/11/2023 کی رات، اتوار والے دن شام 6:30 بجے انہوں نے سارے نے آپس میں ساز باز ہو کر انہوں نے وہاں پر اس کے مکان پر حملہ کیا۔ حملہ کر کے ان پر تشدد بھی کیا۔ تشدد کرنے کے بعد وہاں پر ایک جو 3 مکان میں نے بتایا، 2 مکانات کا قبضہ ان کے پاس موجود ہے۔ ایک مکان جو کہ 1.5 مرلے کا ہے، اس کا سارا سامان توڑ پھوڑ کر کے ایس ایچ او نے خود اپنی سربراہی میں اور دیگر ملازمان کے ساتھ مل کر، اور دیگر جو 40 50 60 جیسے نورین بتا رہی ہیں بندوں کے ساتھ مل کر وہاں پر حملہ کیا، وہاں پر قبضہ کیا، وہاں پر توڑ پھوڑ کی، اور اس کے ساتھ یہاں پر بات ختم نہیں کی۔ اس کے بقول اور اس کے گواہان کے بقول نورین فاطمہ کے، کہ وہاں پر جو 2 مرلے میں امام بارگاہ انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے، وہاں پر شبی علم موجود ہے، زیارات موجود ہیں، وہاں پر چبوترا شہزادہ علی اکبر علی اصغر موجود ہے، تو وہاں پر جو دیگر زیارات تبرکات وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ایس ایچ او نے اپنی سربراہی میں وہاں پر ان کو شہید کیا، ان کی بے حرمتی کی، وہاں پر اس کو مسمار کیا، وہاں سے وہ ساری چیزیں اٹھا کر اب جو ہے نا پوزیشن یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں، وہ جو شبیہ تھی، جو تبرکات تھے، یا جو ساری چیزیں تھیں، وہ اب وہ مخالف پارٹی یعنی جو ان کی مخالف پارٹی ہے تاج ڈوگر پارٹی، ان کے گھر میں موجود ہیں۔
تو وہاں پر یہ سارے کا سارا انہوں نے دعویٰ بول کے ناجائز طور پر کہ ایک حکم امتناعی یا کیس عدالت میں موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے دن دہاڑے بدماشی کرتے ہوئے یہ میری موکلہ جو ہے اس کے گھر پر قبضہ کروا دیا ہے ایس ایچ او نے۔ اس کا ہمارا اس ساری پوری ٹیم کا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایس ایچ او جو ہے وہ اس کو سسپینڈ کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور وقتی جو ہے فوراً ان کا جو قبضہ جو انہوں نے غیر قانونی طور پر چھینا ہے اس کو ری انسٹیٹ کروایا جائے، اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے جو ہے وہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ میں گزارش کرتا چلوں کیونکہ یہ شبی امام بارگاہ کی وہاں پر شبی کو شہید کیا گیا، زیارات کو مسمار کیا گیا، اور دیگر وہاں پر جو شہزادہ علی اکبر جو ہیں ان کا چبوترا تھا اور شہزادہ علی اصغر کا، وہاں پر جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، بے حرمتی کی ہے، ان کے خلاف اس جو شیعہ کمیونٹی ہے اس میں تشویش بے حد پائی جا رہی ہے، اور شدید غم و غصہ جو ہے نا اس بات کا وہ موجود ہے۔ تو میری ارباب اختیار سے مطلب اس پریس کانفرنس کے تھرو یہ گزارش ہے کہ جو موجودہ جو سابقہ ایس ایچ او تھے وہاں پر علی اکبر صاحب، ان کو فوراً معطل کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور جو وہاں پر جو ذمہ داران ہیں دیگر ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قبضہ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ ری انسٹیٹ کروایا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ سر میں 9 مرلے 3 ਸਰਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ 10 ਮਾਹ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਾਲ ਮਦਨੀ ਦੀ ਦਾਵਾ 'ਚ ਸਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਇਹਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਸਟੇ 1 ਮਾਹ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ। 50-60 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ। ਮੂਵੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਿਲਤ ਟੋਨ ਵਾਲੇ SHO ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਗਏ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 751 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ, CPO ਦੇ ਗਈ, SP ਦੇ ਗਈ, DSP ਦੇ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲਮ ਪਾਕ ਤੇ ਤਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਮ ਪਾਕ ਲੈ ਗਏ, ਤੋੜ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਲਮ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਤਬਰਕਾਤ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ, ਚੁੱਲਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਲੈ ਗਏ, ਤਬੂਤ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ SHO ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ SHO ਨੇ ਖੁਦ ਬੁਲਾਏ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ।